تمام دوستوں سے گزارش ہے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے مالک کائنات 10 بار رحمت فرماتا ہے۔ قصہ بشریت کی دنیا میں ایک اور قصہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل میں اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے مجھے پکارا، آہستہ یعنی اپنے دل ہی میں دعا کی، یا پکارا اکیلے مکان میں چھپ کر، اس واسطے کہ وہ بڑھاپے میں بیٹا مانگتے تھے، یعنی اگر ان کو بیٹا نہ ملے تو لوگ ہنسیں گے۔ جب وہ بوڑھے ہوئے، فرزند کے واسطے سر اپنا سجدہ میں رکھ کر کہا، اے میرے پروردگار، میرے تحقیق سست ہو گئی ہے، ہڈیاں میری ناتواں ہیں، اور میرے سر کے بڑھاپے سے یعنی بال میرے سفید ہو گئے ہیں، اور میں تجھ سے شرما کر فرزند مانگ رہا ہوں کہ میں بد نصیب نہ ہو جاؤں اور میری موت کے پیچھے لوگ مجھ کو طعنہ دیں، اور یہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، پس اے خدا عنایت فرما مجھے ایک صالح خوبصورت فرزند، تاکہ وہ میرے والی وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اور وہ فرزند بھی تیرا پسندیدہ ہو، اے میرے پروردگار۔ پس حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے زکریا علیہ السلام، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی کہ نام اس کا یا ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی بھی۔ حضرت زکریا بولے، اے رب، کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا، اور عورت میری بانجھ ہے، اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرا جسم بھی اکڑ گیا ہے۔ آنے والے فرشتوں نے کہا، اے زکریا، خداوند کریم نے یوں ہی فرمایا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ یہ چیز بہت ہی آسان ہے، کیا تو نے غور نہیں کیا اس سے پہلے تجھ کو بنایا؟ یہ سن کر حضرت زکریا نے کہا، اے میرے رب، ٹھہرا دے مجھ کو نشانی۔ تو کہا رب نے، نشانی تیری یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 رات دن بات نہ کر سکے گا، حالانکہ تو بالکل صحت مند ہوگا، اور تیرے جسم کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر زکریا علیہ السلام نے 3 رات دن لوگوں سے بات چیت نہ کی، اور پورے 9 مہینے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 4 برس تک حضرت یحییٰ علیہ السلام باہر نہیں نکلے، اور نہ ہی کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے، اور ان کی ماں کہا کرتی تھی، اے بیٹا کیوں نہیں باہر لڑکوں سے کھیلتے؟ وہ بولے، اے میری ماں، خداوند کریم نے مجھ کو کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا، اس نے جس واسطے مجھے پیدا کیا ہے وہ وہی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بات بار بار کہتے تھے اور پھر رات دن روتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، اے رب میرے، میں نے تجھ سے ایک والی چاہا تھا، وہ تو نے مجھے عنایت فرما دیا تاکہ میں خوش رہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزند تو نے عنایت فرمایا ہے وہ رات دن روتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھ کو چین نہیں پڑتا، اور اس وجہ سے غمگین رہتا ہوں۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، مجھ سے تو نے ایک صالح بیٹا چاہا تھا، اور میں نے تجھ کو ویسا ہی دیا ہے جیسا تو نے مجھ سے طلب کیا تھا، اور تو نے خواہش کی تھی کہ فرزند ایسا ہونا چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ میں ایسے بندے کو پیار کرتا ہوں کہ وہ شب و روز میری محبت سے رویا کرے، اور میرے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے، اور میرے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے، اور پھر قوم بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے کہ میرے بیٹا یحییٰ بھی اگر یہ بات بہشت و دوزخ کی سنے گا تو اور بھی زیادہ روئے گا، اور تمام قوم بنی اسرائیل حضرت زکریا علیہ السلام کا وعظ سن رہے تھے، اور حضرت یحییٰ بھی وہاں ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے چپکے سنتے رہے، اور ان سب کو معلوم تھا حضرت زکریا علیہ السلام بہشت و دوزخ کا وعظ بیان فرما رہے تھے، جیسے کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں اور وہ نیک اعمال والوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ بہشت کے ایک دروازہ زیادہ ہے، کیونکہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے اور ان کے پاس کوئی خاص عمل بھی نہ ہوگا، اور باقی 7 دروازوں سے نیک عمل کرنے والے داخل کیے جائیں گے، اور جو پرہیزگار ہوں گے وہ جنت
جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے گوشہ میں بیٹھ کر اپنے باپ سے سنا ہے، ایک آہ مار کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مسلسل 7 دن رات پہاڑوں پر روتے اور پھرتے رہے اور ان کی ماں پہاڑوں پر جا کر 7 دن تک تلاش کرتی رہی، وہ کہیں بھی نہ ملے۔ پورے 7 دن بعد ایک نوجوان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا رہتا ہے اور شب کو فلانے غار میں جا کر سو جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات سنتے ہی ان کی ماں ان پہاڑوں میں جا کر تمام دن اس غار کے پاس بیٹھی رہی۔ جب شام ہوئی، یحییٰ علیہ السلام نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا تو بھاگے۔ ان کی ماں رو رو کر کہنے لگی، اے بیٹا ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر اور اپنا رونا موقوف کر اور مجھے بتاؤ کہ تم کس واسطے روتے ہو، مجھ سے کہو تو صحیح۔ وہ بولے، اے اماں جان، میں کیوں کر خاموش رہوں، مجھے تو دوزخ کی بات یاد پڑتی ہے اور مجھے یہ خوف آتا ہے کہ نہ جانے اللہ تبارک و تعالی مجھ کو کہاں جا کر رکھے، میں اسی وحشت میں پڑا ہوں، آخر کیا ہوگا؟ بہر صورت ان کی ماں نے ان کو سمجھا کر پہاڑ سے ان کو اپنے مکان پر لائی، اور یحییٰ علیہ السلام کی اس وقت عمر صرف 7 برس تھی۔ انہوں نے مجلس میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کی اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ ادھر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا، یعنی وہ لوگ بے شرع چلنے لگے۔ ہر چند دن کو حضرت زکریا علیہ السلام وعظ و نصیحت کرتے رہے، چونکہ ان لوگوں میں شقاوت ازلی تھی، اس لیے وہ مردود کچھ نہیں سنتے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لے رکھی تھی، چنانچہ انہوں نے درخت کے تنے کو کھوکھلا کر کے اپنی رہائش اختیار کر لی تھی، اور وہ ظالم جو آپ کے دشمن تھے برابر آپ کا تعاقب کرتے رہے۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا، دشمنوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے تنے میں گھس گئے اور وہ مردود آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچے۔ اس کے ارد گرد بہت ہی تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر وہ حیرت زدہ ہو گئے اور آپس میں پھر کہنے لگے کہ ابھی ابھی ہم لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان مردود آیا اور ان کو بتایا کہ جس کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ اس درخت کے تنا میں گھسا ہے، اور دیکھو اس کے جانے کا نشان بھی ابھی تک باقی ہے، مٹا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ان ظالم مردودوں نے ایک آرا بڑا لا کر اس درخت کے سر سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ وہ آرا چلا رہے تھے، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اندر تھے تو ان کے سر مبارک پر آرا جا لگا۔ حضرت زکریا اف کر اٹھے اور فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت زکریا سے کہا، اے زکریا، خدا فرماتا ہے اگر تم اف کرے گا تو سابق پیغمبروں کے دفتر میں داخل تجھ کو نہ کروں گا، کیونکہ تو جانتا نہیں کہ خداوند کریم سارے عالم کا پناہ دینے والا ہے، اور تو نے کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی؟ اب تو اسی درخت سے پناہ اور مدد مانگ، وگرنہ صبر کر اس بلا سے۔ پس زکریا علیہ السلام نے سر پر آرا لگنے سے اف تک نہ کی اور اپنی جان اسی طرح سے خدا کو سونپ دی اور جان بحق تسلیم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچی اور کچھ کافروں نے زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے اندر آرے سے چیر ڈالا۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔